40 سال سے کم 40 سال تک جس کی عمر ہوگی وہ پہلے یا دوسرے طبقے میں جائے گا. مشرک کی بات کر رہا ہوں, بت پرست کی بات کر رہا ہوں, گناہگار کی بات کر رہا ہوں. اور جس نے گناہ ہی نہیں کیا, جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے طاہر فرمایا, جس کے بارے میں سرکار مدینہ نے خود اپنی زبان پاک سے فرمایا کہ جہالت کی رسم بھی میرے ماں باپ کے قریب نہیں تھی, جہالت کی کوئی رسم ہی قریب نہیں تھی. غدیر خون کا مسئلہ ایک علامہ صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے, میں نے بہت سارا پڑھا ہے, کہ 500 کے قریب راوی ہے اس حدیث میں. 500. تمہارے پاس بہت ساری ایسی حدیث ہے جس کا صرف ایک راوی ہے, جس پر آپ عمل بھی کر رہے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ صلاۃ تراویح کے بارے میں متواتر حدیث دکھاؤ گے. آپ 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں یا 40 رکعت پڑھیں, لیکن تراویح جماعت کے ساتھ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک روز بھی نہیں پڑھی. جماعت کے ساتھ ایک روز نہیں پڑھی. سب اہل حدیث سے بھی پوچھ لے, دیوبندیوں سے بھی پوچھ لے, بریلویوں سے بھی پوچھ لے, شیعوں سے بھی پوچھ لے, سب سے پوچھ لے کہ کیا متواتر حدیث سے ثابت ہے جماعت؟ نہیں, یہ خبر واحد ہے, لیکن ثواب فضیلت ہے, ان کا برکت ہے. پوری دنیا میں جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. سیدنا علی کا ہاتھ دائر پکڑ لیا میرے مالک و مولا. غدیر خم کے مقام, غدیر کہتے ہیں جوہر, عربی زبان میں غدیر ہم پنجابی میں بن کہتے ہیں, اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ پانی کی جگہ تھی. صحابہ کرام کتنے صحابہ کرام تھے میں یہ نہیں کہہ سکتا, 1,00,000 سال یہ کم زائد تھے, لیکن جب یہ غفیر تھا صحابہ کرام کا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرماتے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے اس طرح, ہذا اخی فی الدنیا والآخرہ, یہ میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں. سبحان اللہ. من قلت مولا ہو فعلی المولا, جس کا میں آقا ہوں یہ علی بھی اس کا آقا ہے. اس میں علی تکشیر کر رہے ہیں, جس کا میں آقا ہوں علی بھی. مجھے بھی ایک نے کہا آپ مولا کائنات کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا سرکار مدینہ نے فرمایا سبحان اللہ مولا کائنات, سرکار مدینہ علیہ السلام مولا کائنات ہے. رہا اللہ تو خالق اور مالک ہے, وہ تو اللہ, وہ تو سرکار مدینہ کے بھی مالک ہے, علی کا بھی مالک ہے. اللہ واجب الوجود ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے, اور کوئی واجب الوجود نہیں ہے. واجب الوجود صرف اللہ پاک ہے, اور ہر مقام پر ہے, ہر جگہ موجود ہے اور نہیں نظر آ رہے. باہر آپ دیکھیے جو اللہ کو موجود ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کریم جل مجدور میرے دل کو اور آپ کے دل کو ہدایت عطا فرمائے. میں آپ کی طرف سے نہیں گیا, قرآن مجید ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, اسی زمانہ میں یہ اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے جو میں بھی اپنا رہا ہوں. میں ولیوں کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں, لیکن کاملین نے لکھا ہے, انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ دیکھ کے بتاتے ہیں, اللہ ان کو مشاہدہ کراتا ہے. ہاں جی, وہ صرف کتابوں کی روایت پر عقیدہ نہیں رکھتے. سیدنا سیوطی رضی اللہ عنہ میں آپ سن چکے ہیں, اور گزشتہ جمعہ والے بھی میں بات کر چکا ہوں. میرے ان سے اللہ نے مجھے ان کے ساتھ محبت دی ہے, اور ابتدا محبت کی یہ ہوئی کہ میں
حضور پر نور کی عبادت طاہرہ کی زیارت کے لیے اب معاشرت کیا، اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے 7 رسالے لکھے ہیں سرکار مدینہ کی ماں کی فضیلت پر۔ پھر میں جناب تلاش کیا تو مجھے بتایا گیا کہ جدہ میں ایک شخص ہے، اس کے پاس ہے لیکن وہ بتاتا نہیں، کیونکہ یہ کتاب ممنوع ہے، اگر پکڑی جائے تو مکتبہ میں ضبط اور وہ آدمی بھی جیل ہے۔ ایک بزرگ کے ذریعے میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے وہ رسالہ دیا، حیدرآباد دکن میں طبع ہوا، وہ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد مصر میں جو طبع ہوا وہ بھی میرے پاس سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کلمی کتاب جو ہے وہ بھی مجھے نصیب ہوئی، سبحان اللہ۔ ہاں جی، میں نے کہا یہ امام سیوطی ہے، اللہ نے مجھے محبت دے دی، میں نے کوشش کی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، مجھ پر کرم فرمایا، 3 بار میں انہیں کی زیارت کیا گیا مصر، وہ غوث تھے، وہ جدت بھی تھی، اور بیداری کی حالت میں حضور کا دیدار، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ولی علامہ صاحب کو کہا کہ میں تیری بات مان نہیں لیتا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے اور حضور علیہ السلام کے درمیان پردہ لٹک جائے گا، سرکار مدینہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اور مجھے کوئی پتہ نہیں مجھے کس وقت یاد فرما دے، جس وقت میں نہیں چاہتا اس وقت دیدار ہوتا ہے۔ اور اس علامہ نے کہا کہ بادشاہ کے پاس میرا سفارش کرو، فرمایا میں بادشاہ کے پہلو کو دیکھوں گا جب حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ پہچانو، کیا بات ہے، ولیوں کو پہچانو، یہ وہ ولی تھی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت تک 80 مرتبہ حضور کا دیدار میں جاری ہے۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہے، رسائل سیوطی مشہور ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قریبین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور انہوں نے کہا بہت کچھ بیان فرمایا اور بہت محبت سے لکھا ہے۔ برادران اسلام، میں جو عرض کر رہا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ نے قبول فرمائے، میری غلطی سے درگزر فرمائے، مجھے معاف کر دے، میرا خاتمہ محمد رسول اللہ کی محبت پر کرے۔ میں اللہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تیری محبت رضا، تیرے محبوب کی محبت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی صحابہ کرام سرکار مدینہ کی مرید ہے، ہمارے سب کے تاج ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پر یقین کر لیتا ہے اللہ اس کی دل کی رہنمائی فرماتا ہے، اس کی دل کو راستہ سمجھا اور صحیح دکھا دیتا ہے، اس کو صحیح راستہ عطا کر دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دل سے پڑھیں، یہ دل والے لوگ ہیں برادر، اور آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میرے دل میں بھی اور آپ کے دل میں بھی 2 آنکھیں ہیں، سبحان اللہ، جو بند ہے۔ ہاں جی، وہ آنکھیں بالکل بند ہیں، ہماری آنکھ تو بصر، اس کو بصر کہتے ہیں، دل والی آنکھ کو بصیرت کہتے ہیں، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ میں اب وقت نہیں، میں آیت مبارکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں بہت سی جو دل والی آنکھ، دل والی بصیر، اس کو بصیرت کہتے ہیں، یہ بصر ہے، یہ اس کا تعلق مغز کے ساتھ ہے، مغز اور سر کے ساتھ ہے، اور وہ رگیں اس کی بھی رگیں
دل میں نہیں. جس کے آنکھ کے اندر حیا ہے اس کے دل کے اندر خوف ہے. اللہ پاک کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت دونوں جس دل کے اندر ہیں وہ اہل معرفت کی چیز. اس کو اللہ نے معرفت عطا کی ہے. سید کائنات علیہ السلام کا سارا قلب انور اطہر وہ ساری امن بن جاتی تھی. آپ جانتے ہیں، آپ نے بڑا سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح میں سامنے کی چیز کو دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے والوں کو دیکھتا ہوں. لہذا تمہارا خشوع خضوع رکوع سجود مجھ پر مخفی نہیں ہے. خشوع خضوع سے کام لو. جس طرح تم میں سامنے والے کو دیکھتا ہوں سارے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے کھڑے میں سب کے حالات کو دیکھتا ہوں. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس دیوار کے اندر سے میں جنت کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کس کو دکھایا؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام میں سے جس کسی کو حضور کی ہے صرف حضور کے ہے. 5 علم نہیں ہوتے کسی کے پاس. اگر کسی کو نصیب ہوا 5 علوم میں سے کوئی چیز تو سرکار مدینہ کی تو خیر نصیب ہوتا ہے. بے شک اب سچ. فرمان من عرض هذه الحائط، میں یہاں سے جنت اور عرش معلیٰ کو سب کچھ دیکھ رہا ہوں اس دیوار کے درمیان سے. پھر صحابہ کرام میں سے جس کو یہ مقام نصیب ہوا تو انہوں نے بھی دیکھ لیا. برادران اسلام ہے، اب ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ صحابہ مشاہدہ تھے. آپ ایک بات کو سامنے رکھ کے تو اختلاف نہ کریے. اختلافات بہت ہیں، پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ 73-72 فرقہ ہوگا، ایک ناجی ہوگا، باقی سارے جہنم میں ہوں گے. یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں. بلکہ خوارج اور ناصبی جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کی یہی اشارہ ہے کہ یہ قرآن مجید بہت پڑھتے ہیں. کیا فائدہ؟ اور میں کہہ چکا ہوں کہ چپے چپے پر شیطان نے سجدہ کیا، اس کے سجدے کا کیا فائدہ اس کو؟ اس لیے کہ وہ ازلی کافر تھا، ازلی منافق تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس، یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات سناتا ہوں کہ سیدنا عباس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا. سبحان اللہ. بہت زمانہ. کس کے لیے؟ سرکار مدینہ کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ. کفار شبے میں پڑ رہے کہ یہ تو ہمارا آدمی ہے. سرکار مدینہ سے خدمت کرتے رہے. سیدنا عباس کے بیٹے سیدنا عبداللہ یہ قرآن مجید کے سب سے زیادہ ماہر تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ ترجمان القرآن ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان صرف سیدنا عبداللہ ہے. اور ترجمان جب تھے اور ترجمان کا رتبہ حاصل کر لیا تو 14 سال عمر تھی. سبحان اللہ. میرے مالک و مولا علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. 14 سال آپ کی عمر تھی سیدنا عبداللہ بن عباس کی. عبداللہ بن عباس گئے، دوپہر کا ٹرین تھا، سارے تلاوت کر رہے تھے. کون؟ خوارج، سیدنا علی کے مخالف تلاوت کر رہے تھے. جب آپ داخل ہوئے تو سارے کھڑے ہو گئے. اوہ حضور پر نور کی چچا کے بیٹا آ گئے، مرحبا مرحبا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹا آ گئے. تو فرمایا میں سرکار مدینہ کے چچا کا بیٹا ہوں. تو علی المرتضیٰ حضور کے چچا کے بیٹے تھے. تو علی المرتضیٰ کو اسلام سے کیوں خارج کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟
یہ پتہ ہے آپ کو سیدنا علی کو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کا مخالف ہے، قرآن کا مخالف ہے. آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ سن قرآن مجید علی المرتضیٰ کے گھر میں تک نازل ہوا، تمہارے کسی کے گھر میں نازل نہیں ہوا. اور اب سوال کرو کہ آپ کس وجہ سے تم اسلام سکھا رہے ہیں. انہوں نے سوال کیے، ان کے حضرت عبداللہ نے سوال کیے، 3000 نے توبہ کر لی اور باقیوں نے لڑائی کی. ظلمت ہے، ظلمت. ان باتوں میں نہ جاؤ، میں بھی نہیں جانتا، میں صرف تم کو سنا رہا ہوں. اللہ مجھ سے راضی رہے، سرکار مدینہ میں راضی ہو رہے. ہاں جی، میں تو پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد خیر البریت صلاۃ ترضیک و ترضیہ و ترضی بہا عنا یا ارحم الراحمین. ایسا درود نازل کر اے اللہ سرکار مدینہ پر، ایسا درود نازل فرما جس سے تو بھی راضی ہو جائے، سرکار مدینہ بھی راضی ہو جائے، اور میرا پڑھنا بھی تجھے پسند آئے. اللہ غلطیوں سے درگزر کرے، غلطیوں سے درگزر. رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، یہاں سے مراد زبانی کلمہ نہیں ہے، اور دل جب تک نہ پڑے گا کچھ بھی فائدہ نہیں. ہاں جی، کلمہ زبان سے جو پڑھے آپ اس کو مسلمانوں میں شمار کریں گے، اس پر تلوار نہیں اٹھائیں گے، اس کو اذیت نہیں دیں گے، اس کو مسلمانوں میں شمار کریں گے، خواہ اندر سے منافق ہی کیوں نہ ہو. لیکن حقیقت کی میں بات کر رہا ہوں، حقیقت کی بات یہ ہے کہ جس کے دل نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کا مستحق ہے. اور قابلین نے لکھا ہے کہ دنیا میں کلمہ پڑھتا رہے گا مگر یقین حاصل نہیں ہوگا، دل نہیں پڑے گا. لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جو شخص آخر لمحات میں، اپنی زندگی کی آخر لمحات میں لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ پڑھے گا تو وہ یقیناً جنتی ہے. یقیناً جنتی ہے. وہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ سکرات موت داخل ہو جاتی ہے، موت کی سختی داخل ہو جاتی ہے، سانس انگوٹھوں سے اور انگلیوں سے نکلتا نکلتا یہاں پہنچ جاتا ہے. جس وقت یہاں پہنچتا ہے اس وقت انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ناک لمبا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آیا خرچی ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، دل میں داخل ہونے والا ہے، سانس نکل رہا ہے، روح اور مان جب ہے روح کو صاف کر دے، آمین نظر کر دے، آمین 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 اللہم رب آمین. روح آقا بار روح نکل رہا ہے. جب دل کے قریب پہنچتا ہے تو اس وقت انگلیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت چونکہ فرشتے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور آدمی جو مرنے والا ہے کھاتے کئی گناہگار مرنے والا، اس کی نگاہ آسمانوں کی طرف، سبحان اللہ. آسمان کے اندر اس کی نگاہ چلی جاتی ہے، عرش کو اللہ کی طرف پردہ اٹھ جاتا ہے نا. قرآن مجید کی آیتیں ہیں، میں نہیں پڑھ رہا، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو کس وقت سنا دوں گا. قرآن مجید سے ثابت ہے، سورہ قاف کو پڑھ لے، اس کا نمبر فرشتے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کی برکت سے اس کی آنکھیں دل کی کھل جاتی ہے. تو اس حالت میں جب پڑھتا ہے کلمہ طیبہ تو وہ دل سے سبحان اللہ. سارے ولی کہتے ہیں اس حالت میں جب کلمہ شریف پڑھتا ہے تو وہ دل سے پڑھتا ہے. اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، آخر لمحہ میں جو یہ پڑھے. لیکن برادران اسلام بات کو ختم کرتا ہوں، زیادہ ٹائم دے دیا. یہ وہ ہے مگر میں اس قابل نہیں، لیکن چاہتا ہوں اپنے لیے آپ میں سے بھی جو پیارا
وہ یہ ہے کہ جس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بحالت خواب کیا ہے، بحالت خواب کیا ہے، اللہ 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 مجھے غلطیوں سے بچا، جس نے حضور علیہ السلام کا خواب دیدار کر لیا ہے، اس کو حضور اگر اور کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا ہے، بعد میں دیدار کرنے کے بعد کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس شخص کا حال یہ ہوگا کہ اس کے مرنے سے سانس نکلنا شروع ہوگا، ابھی زان تک نہیں پہنچے گا کہ حضور کا دیدار ہو۔ سبحان اللہ، کئی منٹ پہلے یہ حضور علیہ السلام کی دیدار اس کو بشارت ہوگی کہ تو پاک ہو گیا ہے، جنتی ہو گیا ہے۔ دیدار پہلے ہوگا اور دیدار کے بعد، اور جس شخص نے حضور علیہ السلام کا کئی بار دیدار کیا، کئی بار دیدار کیا اور اس کے بعد کوئی غلطی کی نہیں کی، بلکہ استقامت اس کو نصیب ہو گئی، تو اس کو حضور علیہ السلام کئی دن پہلے